نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک میں ہمارا اور آپ کا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ انعام کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش فرمانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے بقیہ حصے کا مختصر طور پر خلاصہ اور آیت نمبر 152، 153، 154 کا ترجمہ و تفسیر اور دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب الباب کیا ہے، اور 9 احکام شرعیہ کا بیان جن کی تعلیم پر دین اسلام نے زور دیا، ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ جب سورہ انعام کی تلاوت کرتے ہیں اور جب 7ویں پارے کے اختتام کو پہنچتے ہیں اور 8ویں پارے کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو 8ویں پارے میں جو سورہ انعام کے اندر چند مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کا مختصر طور پر خلاصہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 112 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین اور انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں بتاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی آیت نمبر 118 اور 117 میں فرمایا، جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور محرمات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حالت اضطرار کا اسی میں ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہے، اور گناہ کا ترک کرنا یہ انسان پر ضروری ہے، اور جو گناہ کرے گا تو انسان اس کی سزا پائے گا۔ ایسے ہی آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 میں فرمایا، ہم نے اسی طرح ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ فریب کاری کریں، اور ان کے فریب کا وبال انہیں پر آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں فرمایا، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرما دے، لکھ دے، اس کے سینے کو قبول حق کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 میں فرمایا، ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے۔ ایسے ہی آیت نمبر 130 اور 131 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ جنات اور انسانوں کی گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 136 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 138 سے 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھیں۔ ایک پہلی قسم تو یہ کہ وہ کھیت اور وہ مویشی، وہ جانور جن کے تعلق سے وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطن معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم یہ تھی کہ وہ بعض مویشی اور اپنی کھیتیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ اور تیسری قسم یہ تھی کہ بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ ان سب کی یہ خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 141 سے 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کی نفسیاتی جو ان کی بیماری اور ان کے جو حربے ہوتے ہیں اس کو بیان کیا،
اس کے بعد آیت نمبر 151 سے 160 تک اللہ تعالیٰ نے وہ 9 باتیں جو احکام دینیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں، اور جن کا اسلامی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے، ان کا بیان موجود ہے، ان کو بھی ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان فرمایا گیا، اور آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات اور مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مال و رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، یعنی جس کو مال دیا ہے تو اس سے یہ آزمائش ہے کہ وہ مال کے ملنے کے بعد فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور بخشش مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہ مختصر طور پر سورہ انعام کے 8ویں پارے کے بقیہ حصے کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آج آپ کے سامنے وہ 9 باتیں جن کا قرآن پاک میں اور اسلامی تعلیم میں زور دیا گیا، ان کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ فرماتا ہے رب قدیر، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ اللہ تشریکو بھی شیئا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں، وما بطن، اور جو چھپی ہیں، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے نہ حق مارو، اسے نہ حق نہ مارو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اور اس آیت مبارکہ کے بعد یہ فرمایا، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ الا بالتی ہی احسن، مگر بہت اچھے طریقہ سے، حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں تاکید فرمائی، لعلکم تذکرون، کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ اور ان 9 باتوں کے ذکر کرنے کے بعد وہ 9 باتیں نمبر وائز کیا ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ۔ دیکھیے نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اور اسلامی تعلیم ہم اس بات پر زور دیتی ہے، سب سے پہلے یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یہ بات بیان فرمائی گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی، تو ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا یہ انسان پر حرام ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پر یہ فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو زندہ تر گور کرتے تھے،
فقر کی وجہ سے، فاقہ کی وجہ سے اور اس کے خوف سے وہ انہیں زندہ درگور کر کے قتل نہ کرو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ فرمایا کہ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی۔ اس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشہ سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا اور ان کا سب کا اللہ ہے، اور پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ بے حیائی چاہے ظاہری طور پر ہو پائی جائے یا چھپے طور پر پائی جائے۔ فرمایا بے شرمی یعنی بڑے گناہوں مثلا زنا ہے اور دغا ہے، جھوٹ ہے، جو بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں مراد ہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ کھلم کھلا ہوں یا مخفی ہوں، یعنی علی الاعلان ہوں یا چھپ کر ہوں، ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ذکر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو اس کو اللہ نے محترم بنایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، مثلا قصاص اور مرتد کی سزا کے طور پر۔ اور اگر وہ شخص جو شادی شدہ ہے جو جس سے زنا سزا ہو جائے تو اس کو رجم کے طور پر۔ یہ مذکورہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں تاکید ہے کہ تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، غور و فکر سے کام لو۔ تو یہ 5 باتیں تو آیت نمبر 152 میں بیان ہوئی، اور اس کے بعد 4 باتیں جو ہے وہ آیت نمبر 153 میں بیان کی گئی۔ اس میں سے چھٹی بات یہ ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، اس طریقے سے جو مستحسن ہے، یعنی وہ طریقہ جس میں مال یتیم کی اصلاح ہو یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، بہی طور کہ وہ بالغ ہو جائے، تو اس کے مال کو اس کے تک پہنچا دو۔ اور اس کے بعد فرمایا ناپ تول میں، نمبر 8 پر یہ بات، نمبر 7 پر یہ بات ذکر فرمائی کہ ناپ تول میں پورا تول کر انصاف سے کام لو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اگر ناپ تول میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے صحت نیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت نیت کو خوب جانتا ہے، اور اگر کوئی کمی کسی سے ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس طرح کہ حدیث پاک میں وارد ہے۔ اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے باعث جو ہے پچھلی امتوں پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا تھا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ذلیل اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی اخلاقی بیماری اور برائی موجود تھی جو ان کی تباہی کا سبب تھی، ان میں سے ایک یہ تھی، اور سورہ مطففین میں اس کو اسباب ہلاکت و بربادی میں شمار کرایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو ناپ تول میں بے انصافی کرتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں عذاب الہی کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں، تم اس میں احتیاط سے کام لو۔ اس کے بعد نمبر 8 میں فرمایا اور جب تم کسی فیصلے وغیرہ میں بات کرو، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کو فیصلے کے لیے بلایا جائے یا تم کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو تم انصاف سے بات کرو، اگرچہ سامنے والا تمہارا رشتہ دار ہو، قریبی ہو۔ تو یعنی اس میں اس بات کا بیان ہے کہ آدمی کو جب بھی وہ کوئی بات کرے، کسی کے معاملے کے لیے حاضر ہو تو وہ انصاف سے کام لے۔ اور نبی بات یہ بیان فرمائی گئی اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، فرمایا گیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، یعنی یہ کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، مثلا یہود، نصارہ اور یا اور کوئی ملت، ان سب سے دور رہو، ان سب سے گریز کرو، اور اپنے احکام کی پابندی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احکام فرض کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تاکیدی حکم دیا، اور حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہم نصیحت کو قبول کریں۔ تو یہ وہ 9 باتیں تھیں جس کا مفسرین کلام نے تفصیل سے ذکر فرمایا، اور یہ وہ 9 باتیں ہیں جن کا تعلق شریعت اسلامیہ میں، جن کو خاص طور سے ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں،
اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ 9 باتیں ذکر فرمائی. اس کے بعد رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس پر چلو. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راہیں نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، کہ تمہیں اس کے راہ سے جدا کر دیں گی. یعنی ان 9 باتوں کے علاوہ جو اور کام ہیں، یہ جو اور برائیاں ہیں، اگر تم ان کے پر چلو گے تو اس کے چلنے کی وجہ سے تمہارا حال یہ ہوگا کہ وہ تمہیں صراط مستقیم پر نہیں لائیں گی بلکہ کسی اور راستے پر لے جائیں گی. اس کے بعد فرمایا وہ تمہیں اس راستے جدا کر دیں گے، یعنی کس راستے سے؟ صراط مستقیم سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یعنی ان ساری باتوں کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان مومن ان باتوں پر عمل کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرے گا، نہ برائیوں سے دور رہے گا، نیکیوں کے کام کرے گا، اور کسی کو قتل نہ کرے گا، ایسے ہی کسی کے ناحق مال کی طرف نہیں جائے گا، اور ناپ تول میں برابری کرے گا، اور اس کے بعد جب اس کو فیصلے کے لیے بلایا جائے تو وہ انصاف سے کام لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، وعدوں کو پورا کرے گا. تو جب یہ سارے کام کرے گا، ان سارے کاموں سے کرنے کے بعد اسے حاصل کیا ہوگا، تو فرمایا اسے تقوی حاصل ہوگا، اسے پرہیزگاری حاصل ہوگی. عزیزان گرامی، ماہ رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعتیں چل رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان ساری باتوں پر قرآن پاک نے اور ہماری اسلامی دینی تعلیم اور اسلامی شریعت مطہرہ نے ہمیں جن باتوں پر زور دیا ہے، ہمیں سختی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان ساری باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان تمام بیان کی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.